اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ البیتو جو ہے نا، یہ ایک بالکل نارمل اسم ہے۔ اس کی نارمل حالت میں یہ بیتن ہوتا ہے اور اس کے آخر میں دمہ کی تنوین آتی ہے۔ اس میں جب یہ ال آ جاتا ہے تو پھر تنوین ختم ہو جاتی ہے اور ایک دمہ رہ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نارمل اسم ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس سے پہلے حرف جر فی آ گیا۔ فی نے کیا کیا؟ البیتو کو البیتی میں تبدیل کر دیا، یعنی کہ اس کے آخر کی دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ من نے بھی یہی کیا اور الا نے بھی یہی کیا، یعنی کہ البیتو کو مجرور کر دیا۔ یہاں پہ ہو گیا من البیتی اور یہاں پہ ہو گیا الی البیتی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے نیچے دیکھیں، یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے المستشفی۔ اب اس کے آخر میں دیکھیں کوئی اعراب موجود نہیں ہے۔ اسی طرح فی المستشفی کو دیکھیں، یہاں پہ بھی اس کے آخر میں کوئی اعراب موجود نہیں ہے۔ من المستشفی، الی المستشفی، یہاں پر بھی المستشفی کے آخر میں کوئی اعراب ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ المستشفی کے آخر میں جو یہ یا بنی ہوئی ہے نا، اسے الف مکسورہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ الف کی آواز نکالتی ہے۔ یہ لکھی یا کی طرح جاتی ہے لیکن آواز الف کی نکالتی ہے، اور اسے ہم الف مکسورہ کہتے ہیں۔ تو اسے ہم کیسے پہچانیں گے؟ دیکھیں، عرب لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جس یا کو یا پڑھتے ہیں اس کے نیچے 2 نقطے لگا دیتے ہیں، اور جو یہ الف مکسورہ ہوتی ہے اس کے نیچے وہ نقطے نہیں لگاتے ہیں۔ یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ تو جس یا کے نیچے نقطے نہیں ہوں گے نا، ہم اسے الف پڑھیں گے، اور جس یا کے نیچے نقطے ہوں گے نا، اسے ہم یا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں الف مکسورہ کے اوپر ایک چھوٹا سا اس طرح کر کے الف بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ یا نہیں ہے، الف مکسورہ ہے۔ لیکن عرب لوگ کیا کرتے ہیں؟ عرب لوگ اسے سمپلی یا کی صورت میں لکھ دیتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ الف مکسورہ ہے کیونکہ اس کے نیچے وہ نقطے نہیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں نا، فی کے جو آخر میں یا ہے نا، اس کے نیچے انہوں نے نقطے لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن اسی طرح الا کو دیکھیں، اس کے آخر میں جو یہ یا ہے نا، یہ بھی الف مکسورہ ہے۔ اس کے نیچے بھی دیکھیں نقطے نہیں ہیں، اسی لیے ہم اسے الا پڑھتے ہیں، الی نہیں پڑھتے، الا پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس یا کا نام الف مکسورہ ہے اور یہ الف کی آواز نکالتا ہے، اور اسے ہم الف کی طرح پڑھیں گے جیسے ہم الف کو پڑھتے ہیں۔ اور اس الف مکسورہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے اعراب کو ظاہر نہیں کرتی، خواہ یہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو، کسی بھی صورت میں اس پر کوئی اعراب نہیں لگائے جاتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا نام کیا ہے؟ الف مکسورہ۔ تو یہاں پہ ہے المستشفی، فی المستشفی، من المستشفی، الی المستشفی۔ اچھا، اب آگے ہے امریکہ۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ ایسے اسماء بھی ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں اعراب نہیں لگائے جاتے۔ زیادہ تر ان میں غیر عرب الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ امریکہ ہے، تو یہ عربوں کا لفظ تو نہیں ہے نا، اس لیے امریکہ کے آخر میں بھی یہ لوگ اعراب نہیں لگاتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ مرفوع ہو کر بھی امریکہ ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، فی امریکہ، من امریکہ اور الی امریکہ، ان تینوں صورتوں میں امریکہ جو ہے مجرور ہے، اس کے باوجود اس کے آخر میں کوئی اعراب نہیں ہے، کسرہ نہیں ہے۔ اسی طرح المانیہ کو دیکھیں، یہاں پہ یہ مرفوع ہے نا، اس کے باوجود اس کے آخر میں کوئی اعراب نہیں ہے۔ اور فی المانیہ، من المانیہ اور الی المانیہ، ان تینوں میں المانیہ مجرور ہے، اس کے باوجود اس کے آخر میں کوئی اعراب موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ امریکہ اور المانیہ، ان دونوں میں بھی ال نہیں آیا، من امریکہ ہے
منل امریکہ نہیں ہے، منل المانیہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم کینیڈا کو کناڈا کہتے ہیں، اور اگر وہ کینیڈا سے ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ من کناڈا، اس میں بھی ان نہیں آئے گا۔ اسی لیے سوال میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان پر غور کریں، یعنی کہ ہم ان پوائنٹس کو سمجھیں کہ نارمل اسم کیسے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے، اور جس کے آخر میں الف مکسورہ ہوتی ہے وہاں پہ کیا سچویشن ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ جن کے آخر میں اعراب نہیں آتے۔ اب اس سے آگے لکھا ہوا ہے اقرا وکتب۔ اب ہم نے اوپر جو الفاظ پڑھے ہیں نا، ان کی ہمیں جملوں میں پریکٹس کرائی جائے گی، اور ہمیں کہا ہے کہ انہیں پڑھیے اور لکھیے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جملہ ہے حاضت طبیب من انکلترا۔ حاضہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور الطبیب کیا ہے؟ خبر نہیں ہے بدل ہے، جی ہاں یہ اس کا بدل ہے، اور من انکلترا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں انکلترا کو استعمال کیا ہے، اس کے آخر میں کوئی اعراب نہیں ہے نا، یعنی کہ یہ ڈاکٹر انگلینڈ سے ہے۔ اس کے بعد ہے ذہب حامد الی فرنسا۔ کون سا جملہ ہے یہ؟ ذہبہ سے شروع ہو رہا ہے نا، اور ذہبہ ایک فعل ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو ویسے نہیں بھی سمجھ آتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ذہبہ منصوب ہے، اس کے آخر میں فتح آئی ہے، جبکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ میں ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ فعل کو اور فاعل کو۔ تو فعل کہاں ہے؟ ذہبہ، اور فاعل حامدن۔ بس ہمارا کام ہو گیا اب الی فرنسا کو جار مجرور کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہیں گے ذہبہ فعل ہے، حامدن فاعل ہے، اور الی فرنسا جار مجرور، یعنی کہ حامد فرانس گیا۔ آگے ہے محمود مرید۔ یہاں پہ دیکھیں محمود کا جو یہ پہلا والا میم ہے نا، اس کے اوپر فتح لگا دیں۔ یہ ٹائپنگ میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے اس دمہ کو فتح میں تبدیل کر دیں۔ تو یہاں پر محمود مبتدا ہے اور مرید اس کی خبر ہے، یعنی کہ محمود بیمار ہے۔ آگے ہے هو الآن فی المستشفى۔ اسے الگ الگ پڑھیں، ہوا، الآن، فی، المستشفى، ملا کے پڑھیں، هو الآن فی المستشفى۔ تو الآن جو ہے نا یہ ایک ظرف و زمانن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا اس کے معنی ہیں ابھی، ناؤ، NOW ناؤ، تو یہ وقت کے لیے آتا ہے نا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں ابھی کھانا کھا رہی ہوں، میں ابھی اپنا سبق یاد کر رہی ہوں، میں ابھی بازار جا رہی ہوں، تو ابھی کا لفظ جو ہے وہ وقت کے لیے آتا ہے نا، ابھی، کل، پرسوں، صبح، شام، تو یہ سارے الفاظ جو ہے نا یہ وقت کے لیے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب عربی زبان میں ظرف و زمانن ہیں۔ تو یہاں پہ ہوا مبتدا ہے اور الآن ظرف ہے، اور فی المستشفیٰ کو دیکھیں یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ الآن خبر نہیں ہے یہاں پہ فی المستشفیٰ خبر ہے، یعنی کہ وہ ابھی ہسپتال میں ہے، ہاسپٹل میں ہے۔ پھر ہے ذهب عبد اللہ من المانیہ الی انکلترا۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ میں ہم کسے ڈھونڈیں گے؟ فعل اور فاعل کو۔ تو چلیے بتائیے فعل کہاں ہے؟ ذهب، اور فاعل عبدو۔ بس عبداللہ ہی نہیں ہے، صرف عبدو فاعل ہے، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور یہاں پہ صرف عبدو مرفوع ہے، تو ہم یوں کہیں گے کہ ذہب فعل ہے اور عبدو اس کا فاعل ہے، وہو مضاف، اور اللہ مضاف الیہ ہے، اور من المانیہ جار مجرور، الی انکلترا جار مجرور،
ان دونوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں. ٹھیک ہے، ہمیں جو مطلب رکھنا ہے نا وہ فعل اور فاعل سے رکھنا ہے، باقی چیزیں سب متعلق کہلاتی ہیں، انہیں سائڈ پہ ہم کر دیں گے، ان کا صرف ہم ترجمہ کریں گے. تو اس کے معنی ہوں گے عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گیا. عبداللہ جرمنی سے انگلینڈ گیا. سمجھ آیا نا؟ آگے ہے ھذا الکتاب لعیسیٰ. ھذا مبتدا ہے اور الکتاب بدل ہے. جی ہاں، بدل ہے. اور لیسا جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ یہ کتاب عیسیٰ کی ہے. وذالک الکتاب لموسیٰ، اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. یہاں پر وا حرف عطف ہے، ذالکہ مبتدا ہے اور الکتاب اس کا بدل ہے، اور لموسیٰ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے. اب یہاں پہ دیکھیں عیسیٰ کے آخر میں بھی الف مکسورہ آ رہی ہے اور موسیٰ کے آخر میں بھی الف مکسورہ ہے. دیکھیں نا، ہم اسے الف پڑھ رہے ہیں نا، میں کہتی ہوں عیسیٰ. اگر میں اسے یا پڑھوں گی تو میں کہوں گی عیسائی. نہیں بولتے نا ہم ایسے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ، تو یہ الف مکسورہ ہے. اسی طرح موسیٰ کو دیکھیں، اس کے آخر میں بھی الف مکسورہ ہے، یعنی کہ یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے. پھر ہے ھذا المہندس من امریکہ. ھذا مبتدا ہے، المہندس بدل ہے اور من امریکہ جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے. تو وہ اسما جو اپنے آخر کے اعراب کو کسی بھی صورت میں ظاہر نہیں کرتے، اس سوال میں ہمیں ان کی پریکٹس کرائی گئی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.